السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، میں آج میرا پاکستان گفتگو نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو جو ایک پاکستان اور IMF کے درمیان بڑے عرصے سے معاملہ لٹک رہا تھا، اور ہم جو ہے IMF سے لون جو ہے لینا چاہ رہے تھے اور معاہدے میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، تو الحمدللہ وہ معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے $3 ارب کا، اور آج ہمارے اسٹیٹ بینک کو $1.2 ارب کی رقم جو ہے وہ موصول ہو گئی ہے۔ تو بڑی اہم بات ہے میرے پیارے پاکستانی بھائیوں کہ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ جو ہے ہمیں قرض مل گیا ہے، لیکن تھوڑا سا بہتری اس صورت میں آئے گی کہ پاکستان جو ہے وہ استحکام کی طرف جائے گا، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آئے گا۔ یوں ہی ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا تو چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی کم ہوں گی، اور پاکستان کو کچھ جو ہے ریلیف ملے گا۔ تو ایک تو آپ کے لیے یہ خبر بڑی ضروری تھی کہ آپ کو بتائی جائے، کیونکہ یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ اکثر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کی اخبار تک اپروچ نہیں ہوتی، یا جو لوگ نچلے طبقے کے ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کے لیے ان کو خبر پہنچانا یا پہنچانے کا یہ آسان ترین اور سستا ترین ذریعہ ہے کہ وہ بھی اس چیز سے آگاہ رہیں کہ ان کے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا بہتری آ رہی ہے اور کیا جو ہے غلط کام ہو رہا ہے، تاکہ عوام جو ہے اس کا ملک کے اوپر پورا حق ہے۔ دوسری بات میں آپ کے ساتھ یہ کرتا چلوں جو کہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ چند دن پہلے جو ہے ایک بڑی اچھی تقریب منعقد ہوئی ہے گرین پاکستان کے نام سے۔ تو وہ تقریب جو ہے تھی وہ 1960 کے بعد پاکستان میں زرعی سرسبز انقلاب لانے کے لیے یہ ایک انیشیٹو تھا، یا یہ پہلا قدم تھا جو ہمارے آرمی چیف صاحب کا ویژن تھا۔ یہ مشورہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ہمارے آرمی چیف نے دیا کہ ہمیں ملک کے اندر گرین انقلاب لانا چاہیے، زراعت کو مستحکم کرنا چاہیے، کیونکہ زراعت جو ہے وہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ خوشخبری والی بات ہے۔ تو یہ تقریب وہاں پہ منعقد ہوئی اسلام آباد کے اندر۔ تو اس میں جو چیدہ باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ یہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنانے جا رہے ہیں، جس میں غالباً آرمی کے لوگ بھی انوالو ہوں گے اور سول لوگ بھی ہوں گے۔ تو اس میں جو زراعت کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی وہ $50 ارب کی انویسٹمنٹ زراعت کے اوپر کی جائے گی، اور بہت سارے خلیجی ممالک جو ہیں وہ بھی زراعت کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے پاکستان آرمی کے محترم سید عاصم منیر صاحب تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ تو اس سے 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا، $50 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی زراعت کے اوپر، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ہمارے جتنے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا یہ سب سے اور بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے اس ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ اس میں وہ کریں گے کیا؟ ایک تو زراعت سے وابستہ لوگوں کو، ہماری فوڈ سیکیورٹی کا تعلق جو ہے ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے یعنی زراعت سے ہے۔ زراعت ہوگی تو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں میسر آئیں گی، جن کے سوا گزارا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ انہوں نے جو یہ پلان بنایا ہے اس میں یہ اچھے بیج، ہائیبریڈ بیج
جو ترقی یافتہ ملکوں کے اندر استعمال ہو رہے ہیں ان کی سپلائی یا ان کو ذمہ تک پہنچانے کو یقینی بنائیں گے۔ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے پاکستان کی استحکام کے لیے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ دوسرا انیشیٹو ان کا ہے کہ ہم جو کھاد ہے، دیکھیں جی کھاد اکثر بلیک میل ہوتی ہے، میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار بھی ہوں، تو یہ میں یہ معاملہ اپنے علاقے میں تھوڑا بہت اٹھاتا ہوں کہ جی یہ کھاد بلیک کر رہے ہیں، اور زراعت والوں کو جگاتا ہوں اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو جگاتا ہوں، لیکن بائی گاڈ اس کے باوجود کرپٹ لوگ جو ہیں وہ کرپشن سے باز نہیں آتے اور کھاد جو ہے اس کو بلیک کرتے ہیں، جس سے کسان کا خرچہ بڑھتا ہے، اس کو کم آمدنی ہوتی ہے، اس کا پرافٹ کم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ محنت والا کام ہے، دوسرا اس کو پراپر پرافٹ نہ مل رہا ہو تو وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے گا۔ تو اس کو کنٹرول کریں گے کہ کھاد کی بروقت سپلائی کو یقینی بنائیں گے، یہ بھی بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زرعی ادویات جو کہ 2 نمبر ملتی ہیں، جعلی ملتی ہیں، اتھینٹک یا سٹینڈرڈائزڈ نہیں ہوتی، وہ زرعی ادویات اچھی قسم کی کیڑے مار ادویات اور زرعی ادویات جو ہیں گڈ کوالٹی کی، اپرووڈ کوالٹی کی، سٹینڈرڈائزڈ کوالٹی کی زرعی ادویات کو مہیا کریں گے کسانوں کو۔ اور اگر کوئی زرعی ادویات میں 2 نمبری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیان تھا کہ ان کا کیس اگر سول عدالت کے اندر، ہماری سول کورٹس کے اندر محسوس کیا جاتا ہے کہ کوئی 2 نمبری ہو جائے گی یا رشوت دے کے کرپشن کو چھپا لیں گے، تو یہ فوجی عدالتوں میں بھی چل سکے گا۔ تو یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو جناب شہباز شریف صاحب نے لیا ہے زراعت کے لیے۔ تو اس انشاءاللہ تعالی ہماری زراعت جو ہے اس سے مستحکم ہوگی، اور ہمیں یہ سوچ جو ہے نا یہ ختم کرنی ہے، ہاتھ پھیلانے والی، ہاتھ نیچے رکھنے والی، ہاتھ اوپر رکھنے والی سوچ کو اپنانا ہے۔ اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک صرف وزیر اعظم صاحب، اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے دوسرے ادارے کوشش کریں، یہ عام آدمی کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ عام آدمی کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ میں جہاں سے سودا لے رہا ہوں کیا وہ اصل ہے یا نقل ہے، اور میں کھاد اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو اس کی اطلاع دی جائے ٹائم پہ، اور بیج اچھے استعمال کیے جائیں۔ اور جب ووٹ کا وقت آتا ہے، اگر آپ کو اس سرزمین سے پیار ہے میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، تو یاد رکھنا ہے جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو کرپٹ آدمی کو ووٹ نہیں دینا، خواہ وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، استحکام پارٹی کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کسی پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب کرپٹ آدمی کو سلیکٹ کریں گے تو کرپشن آپ کے حلقے میں بڑھے گی، کبھی بہتری نہیں آئے گی۔ تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ امید ہے اس دفعہ جو ہے حکومت وقت پر جا رہی ہے، جب ٹائم ختم ہو جانا ہے تو اس حکومت نے ریزائن کر جانا ہے، حکومت چھوڑ کے نگران حکومت آ جائے گی۔ یہ بھی انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ ٹائم پہ چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے جس بات کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اگر آپ اپنی آنے والی نسل کے خیر خواہ ہیں، تو آپ کو یہ انیشیٹو لینا ہے کہ ووٹ دیتے وقت یہ دھیان کرنا ہے کہ بندہ کس حد تک ایماندار اور پاکستان کا خیر خواہ ہے اور کرپٹ نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس طرح سے ووٹ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، اچھے لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے۔ جب اچھے لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے تو آپ کو ضرور ریلیف ملے گا، آپ کا ملک ضرور ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ چائنا جو ہے وہ 1949 میں آزاد ہوا ہے، ہم 1947 میں آزاد ہوئے ہیں۔ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے، جبکہ چائنا جو ہے وہ اس وقت دنیا کی بہترین معیشت بننے جا رہا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں بہت خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور ایک افسوسناک جو ہے بات میں کرتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے کنفرمیشن تو نہیں ہے، بہتر تو ہمارے سابق محترم
عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن شرجیل انعام میمن صاحب آج پھر یہ بات 9 بجے کی خبروں میں دہرا رہے تھے۔ اسرائیل نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا یہ جتنی انسانی حقوق کی پامالی یہ دونوں ممالک کر رہے ہیں، اتنا دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ تو اگر اسرائیل ہمیں یہ پاکستان کو بالخصوص ہدایت دے رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ دوسرے لفظوں میں پنجابی جنوں یہ کہندے ہیں آپ لڑی جاندی سی تو لوکاں نوں متی دیندی سی۔ خدا کے بندے یہ تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ ایک الزام اب ہمیں اس کے بارے میں بالکل کنفرمیشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اندر کی باتوں کا ان کو پتہ ہے، ہم میڈیا پہ سنی ہوئی بات جو ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ یہ شرجیل انعام میمن صاحب کی آج تقریر میں جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ اسرائیل کا یہ بیان جو ہے یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا یہودی ایجنڈے کے ساتھ۔ یہ ایک یوٹیوب پہ بھی میں نے سنا تھا، ان کا ایک کوئی کزن ہے انگلینڈ کے اندر، اس کا بھی ایک بیان تھا کہ جی یہ ایک کوئی یہودیوں کا کلب ہے، وہاں جایا کرتا تھا عمران خان، اور اس سے پوچھیں کہ یہ کہاں وہاں کس کو ملتا تھا۔ بہرحال ہمیں ان باتوں کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سنی سنائی یہ بات ہے، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ہمارے بھائی عمران خان صاحب کو جو اس ملک کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ بھی دے، ان کو مسائل سے بھی نکالے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو ان کو اپنے آپ کو امینڈ کرنا چاہیے اور اس ملک کا، اس سرزمین کا خیر خواہ بننا چاہیے، اور جو بات زبان پہ ہو وہی بات اندر ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیں کرسی دینے والا کرسی چھین بھی سکتا ہے۔ اصل حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ اس کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے ہیں ہم، اور اگر آپ کو کرسی ملتی ہے تو آپ بھی بہت بڑے جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمارے بھائی کو اپنے آپ کو امینڈ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بات اب منظر عام پہ ہی ہے تقریباً۔ جو بات 9 بجے کی خبروں میں نے آج سنی، شرجیل انعام میمن صاحب واضح طور پہ کہہ رہے تھے، تو آخر پنجابی کہندے ہیں کاں ہوئے تو پر ہون تو کاں بندا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں پر ہون تے کاں بندا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اس میں میرے خیال کے مطابق جو ہے کچھ تھوڑی بہت بات، یہ ایک میرا آئیڈیا ہے، اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں یہ اشارتے ہیں کہ جس بات کے بارے میں کنفرمیشن نہ ہو اس کو کہنے سے پرہیز کریں، تو یہ سنی سنائی بات ہے۔ اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ بھی معاف کرے، اور جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے معاف کرے، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ ہے اگر ایسا تو یہ افسوسناک بات ہے۔ تو سزا دینے کے لیے وہ ذات کافی ہے۔ ہماری دونوں سائڈوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا ڈیلی کا پیغام جو ہے نوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی آنے والا حکمران یہ میری بات سن لے کہ آپ کا ہر پیغام اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹ ہو کے جاتا ہے، لہٰذا آپ کرسی پہ آ کے بیٹھیں تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے جو ہے سر انجام دیا کریں۔ تو اسی کے ساتھ گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے سے کوئی گستاخی ہو تو اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، کوئی میں غلط بات کر بیٹھا ہوں تو اس کے لیے بھی مجھے معاف کیجیے گا۔ میں بھی آپ کا بھائی، آپ کا پاکستانی بھائی ہوں، اور زراعت پہ توجہ دینا کو حکومت کا فرض تھا اور وہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ میری دعا ہے کہ اس پارٹی کو اقتدار میں لائے جو پاکستانی عوام، استحکام پاکستان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو ہے نامزد کرتے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اس پارٹی کو لے آئیں جو اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔